السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انیس ابالا کھانا۔ آج آپ جو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً ہماری رمضان ٹرانسمیشن اختتام ہو چکی ہے۔ رمضان کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے رمضان السلام، ہم تقریباً ٹرانسمیشن پائے تکمیل تک اللہ کے فضل سے پہنچا چکے ہیں، اور آج دل افسردہ ہے کیونکہ ابھی کل ہی کی بات تھی جب ہم اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپس میں ہمارے عبدالقادر بھائی سے جب بات چیت ہو رہی تھی تو ہم پلان کر رہے تھے کہ اس طرح سے ہم سیگمنٹس کو لے کر چلیں گے۔ کل ہی کی بات لگ رہی ہے، اور کل ہی کی بات تو ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ بھائی چاند نظر آنے والا ہے اور کہاں تراویح پڑھنی ہے، اور روزے کے لیے لوگ خریداری کر رہے تھے، لیکن آج یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے اب رخصت ہوا چاہتا ہے، اور یقیناً اس بات کا ہمیں احساس ہے کہ ہم صرف گفتار کے غازی بنے رہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو عبادت میں اپنے دن رات ایک کرتے رہے، لیکن مجھ جیسے گناہ گار جو ہیں وہ صرف گفتار کے غازی بنے رہے اور گفتار ہی کرتے رہے، باتیں ہی کرتے رہے۔ لیکن اب وقت رخصت ہے، میں 2-3 اشعار الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کچھ گفتگو، اور گفتگو کے بعد ہم جو ہے آؤٹ ڈور سیگمنٹ اور پھر دعا۔ تو دعا پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہو گئے تیری رخصت کے سامان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور شوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ بزم افطار سجتی تھی کیسے، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا تار پر یہ کرم، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔
رمضان مبارک کا مہینہ اب گیا سو تب گیا، یہ رخصت ہوگا۔ رمضان نے تو ہر سال ہی آنا ہے، ہمیں نہیں علم کہ ہم اگلے سال رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، تراویح میں بھی تھے، روزہ 7 افطار ہوتا تھا، لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ جو آخری گھڑیاں ہیں، اس میں ابھی بھی جو لمحات باقی ہیں، یہی کہیں گے کہ بازاروں میں ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے، خریداری اگر بہت ضروری ہے، اول تو پہلے ہی کر لینی تھی، لیکن اگر بہت ضروری عید کے لیے فوراً خریداری کیجیے۔ اور پھر جو لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، جس کے حوالے سے ہمارا آخری پروگرام جو چلے گا، تو اس میں ہم لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کتنی بڑی رات ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ یہ جو راتیں، یہ شب و روز ہم نے گزارے، کتنا اچھا لگتا تھا کہ پورا سال کوئی کسی وقت کھانا کھا رہا ہے، کوئی کسی وقت کھانا کھا رہا ہے۔ یعنی شہروں میں تو یہ بات عام ہوتی چلی گئی ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے ایک ساتھ مل کے کھانا کھا رہے ہوں، لیکن یہ قربان جائیے اس مہینے کے کہ سب ایک ساتھ بیٹھنا، اور پھر کھجور سے، اس کا پانی سے، کھجور سے، فروٹ سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، اسے افطار کرنا، پھر سحری کے وقت ایک دوسرے کو جگانا اور پھر اکٹھے ہو جانا۔ تو بہنیں اور ہمارے گھر والی جو خواتین ہیں، وہ سحری میں اور افطار میں گھر والوں کا خیال رکھنا، اور بڑا ایک زبردست سما ہوتا ہے۔ یہ سما ابھی کچھ ہی لمحات کی بات ہے، رخصت ہو جائے گا۔ تو بس یہ دل میں افسردگی ہے، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلا سال ہمیں پھر نصیب فرمائے، اور اگلا سال ایسا ہو جائے کہ ہم یہ رمضان مبارک جو ہے مدینہ پاک میں ہمیں نصیب ہو جائے، مکۃ المکرمہ میں نصیب ہو جائے، ایسا کرم ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک مولا، رمضان کی یہ آخری تاک رات ہے، اے مولا یہ رمضان ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اے اللہ ہم سوچتے ہی رہ گئے، ہم گفتار کے غازی بنے رہ گئے، ہم نے کوئی ایسا عملی اقدام نہیں اٹھایا، نہ تجھ کو راضی کرنے میں کامیاب رہے، نہ مالک مولا نیکیاں کرنے میں کامیاب رہے۔ مالک مولا ہمارا بھروسہ بس تیری رحمت سے وابستہ ہے، تیری رحمت سے امیدیں وابستہ ہیں۔ اللہ ہم نے اقرار کر لیا، ہم اس بات کو مانتے ہیں، مالک مولا اقرار کرتے ہیں، لیکن اقرار اس بات کا ضرور ہے کہ ہم سے نیکیاں نہ ہو سکی، ہم گناہوں میں ہی شب و روز ہمارے گزرتے گئے ہیں، لیکن مالک مولا تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ اللہ آج کی رات میں اگر اب تک تو نے ہماری بخشش نہیں فرمائی، تو آج کی رات میں مالک مولا یہاں اٹھنے سے پہلے ہی ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، مالک مولا ہمارے کوتاہیوں سے جو عبادتوں میں ہو گئی، مالک مولا اسے صرف نظر فرما، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، مالک مولا بس اپنی رحمت کی طرف نظر کرتے ہوئے ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے جتنے مسلمان ہیں ان کو بخش دے۔ مالک مولا رمضان کے اس مہینے میں بھی یہود و نصارہ اور دنیا بھر کے کفار ایک مظلوم فلسطین چھوٹی سی ریاست پہ ظلم و تشدد کے مالک مولا پہاڑ توڑتے چلے گئے۔ مالک مولا اپنے فضل سے ان کو آپس میں متنفر فرما دے، اے اللہ ان کو تباہ فرما دے، کافروں کو تباہ فرما دے، یہود و نصارہ کو تباہ فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کو سرخری عطا فرما دے، پاکستان کی خیر ہو جائے، عالم اسلام کی خیر ہو جائے، بار بار مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی بات حاضری نصیب ہو جائے۔